السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید افتخار یمنی محرم کا چوتھا چاند ہے اور یاد شہدائے کربلا، شہیدان کربلا کی، امام علی مقام کی یادیں لے کر ہم ایک بار پھر کھمبات کی سرزمین سے آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہر محفل کا یہ اصول ہے کہ محفل کے آغاز میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار توجہ چاہوں گا کہ زمانہ جب بھی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے، زمانہ جب بھی مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا خدا ہزار راستے نکال دیتا ہے، میرا خدا ہزار راستے نکال دیتا ہے، اور زمانہ آج بھی اس کی مثال دیتا ہے، زمانہ آج بھی اس کی مثال دیتا ہے۔ نیکیاں کر کے جو دریا میں ڈال دیتا ہے، نیکیاں کر کے جو دریا میں ڈال دیتا ہے، اور تو اپنی بھوک کا الزام اس خدا کو نہ دے عنایت بھائی، تو اپنی بھوک کا الزام اس خدا کو نہ دے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال دیتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال دیتا ہے۔ اور مجھے واٹس ایپ پہ، ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ پہلی محرم سے 10ویں محرم تک میں نئے اشعار، نئے مصرے، نئے قطع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن کئی پرانے قطع کی بہت ہی فرمائش آئی ہے، تو سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے بعد سرکار مدینہ، دونوں جہاں کے آقا و مولا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دو قطع کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن فرمائشی یہ دو قطع مجھ پر فرمائش کی گئی کہ یہ آپ یہ قطع آج کی محفل میں آپ ضرور پڑھیے گا۔ تو جو حضرات نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اور اندھیرا گھر سمجھ کر شمع ایمان لایا ہوں، اندھیرا گھر سمجھ کر شمع ایمان لایا ہوں، اور خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لائے ہو دنیا سے، خدا پوچھے گا محشر میں، عرفان بھائی خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لائے ہو دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں۔ اور نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، اور نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ اور مذہب عشق کے شفا ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، مذہب عشق کے شفا ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، ارے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ اب اس نوری محفل کا آغاز کرتے ہوئے ایک ترنم کے بہترین شاعر میری مراد ہے جناب عمران سید صاحب سے وہاں اور نعت پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نعت پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں، جناب سید عمران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کشفنا میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، ضبط نفس کرتے ہیں، روضے پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے۔ اور بالخصوص توجہ چاہوں گا اس شعر پر، دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، ہم جس طرح ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کی محفل سجاتے ہیں، آل محمد کی محفل سجاتے ہیں، شاعر دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، تو عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک بھائی خاک ہوں خاک
خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین کلام۔ یہ تھے جناب عمران سید صاحب، چنانچہ سرور دو عالم پیش کر رہے تھے، اور محفل جس طرح سے یہ نوری محفل کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، تو محبوب کے بعد ایک اور مولا کا ذکر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میں جو دو قطع پڑھوں گا اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں اب کس بارگاہ میں کلام پڑھوانے والا ہوں، کس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہونے جا رہی ہے، کہ ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے، ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے، اور زبانیں جب کھلے مولا علی علی بولے، زبانیں جب کھلے مولا علی علی بولے، اور جہاں پہ ختم مسیحائی ہو زمانے کی، جہاں پہ ختم مسیحائی ہو زمانے کی، وہاں ہر ایک مسیحا علی علی بولے، وہاں ہر ایک مسیحا علی علی بولے، اور اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے، اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے، اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے، اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے، اور اگر نظارہ خیبر دکھا دیا جائے، اگر نظارہ خیبر دکھا دیا جائے تو یک زبان زمانہ علی علی بولے، تو یک زبان زمانہ علی علی بولے۔ اور فرمائش جو کہا، مجھے کہا گیا تھا کہ جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا، تو وہ نظر کر رہا ہوں جن حضرات نے مجھے یہ قطع پڑھنے کے لیے واٹس ایپ کیا تھا، یہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام، یہ نوری محفل دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کی نظر کر رہا ہوں یہ قطع کہ جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا، اور علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اور علی کا بیٹا اگر اجازت نہیں دے تو، علی کا بیٹا اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی، یا علی کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب میں گزارش کروں گا، بہت ہی کم عمر کے لیکن ان کا جذبہ، ان کا پیار اور ان کی نعت پاک یا منقبت ہو وہ بہت عروج پر ہوتی ہے، بہت ہی بہترین ترنم۔ میری گزارش ہے مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں اپنے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب سہل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا، اور میرا بہت ہی پسندیدہ کلام ہے یہ، اور عمران صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ سے بھی توجہ چاہوں گا۔ خدا کے گھر میں علی کے لاب لے آئے، خدا کے گھر میں علی کے لاب لے آئے، خدا کے گھر
سیلاب لے آئے بھئی جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے خدا کے یا علی یا علی میں علی انقلاب لے آئے بہت ہی پیارا سے ہے عطا ہو جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا نہ لا سکا تھا نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا بے شک بے شک جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا مگر علی ہی خود اپنا جواب لے آئے مگر علی ہی خود اپنا جواب لے آئے خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے زندہ باد بہت اچھا شعر بہت اچھا عطا ہو ہمیشہ دشمن ہے سے دور دور رہو ہمیشہ دشمن ہے سے دور دور رہو عجب نہیں کہ وہ کوئی عذاب لے آئے عجب نہیں کہ وہ کوئی عذاب لے آئے خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے اللہ سبحان اللہ جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے وعلیکم السلام بہت ہی بہترین کلام ابھی اور پڑھنا ہے آپ کو سہل بھائی لیکن اس سے پہلے میرے بیچ آج کھمبات کے مشہور و معروف شاعر جناب عنایت جلالی صاحب بھی موجود ہیں بہترین نعت بہترین نوحہ بہترین منقبت میں انہیں بھی دعوت سخن دوں گا اس دو قطع کے بعد سید معروف صاحب اپنا کلام پیش کریں گے کہ ہر ایک شخص کا کچھ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا ہر ایک شخص کا کچھ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنے دین پر شہدا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنے دین پر شہدا نہیں ہوتا اور قیامت تک نہ آئے گی عاقل کربلا ایسی قیامت تک نہ آئے گی عاقل کربلا ایسی کیونکہ ہر دور میں حسین ابن علی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہر دور میں حسین ابن علی پیدا نہیں ہوتا آج میں وہی سب قطع پڑھ رہا ہوں جس کا مجھے لوگوں نے فرمائش کی تھی اور کل جب میں دیکھ رہا تھا میں اپنے ویور سے معذرت چاہوں گا کل لائٹ کی وجہ سے اور کچھ نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے پروگرام دیری سے شروع ہوا تھا اور دیری سے ختم ہوا تھا اور میں نے کامنٹ میں دیکھ رہا تھا میں کہ کئی فرمائش آئی راجو بھائی کے لیے آئی جناب عمران سید صاحب کے لیے آئی اور ایک کامنٹ میں جناب عمران سید صاحب کے لیے وہ کہا گیا تھا ایک کلام پڑھنے کے لیے
چاہتے آپ تو دوڑ کے آتا پانی. اور انشاءاللہ میں التماس کروں گا جناب عمران سید صاحب سے کہ وہ کلام بھی آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کی فرمائش بھی پوری ہو. لیکن اس سے پہلے وہ قطع اور اس کے بعد جناب معروف سید صاحب کہ اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے, اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے, ارے ٹھوکر لگی جب بھی سنبھالا حسین نے, ٹھوکر لگی جب بھی سنبھالا حسین نے. اور اسلام تیری رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار, اسلام تیری رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار, کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے, کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے. اور ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا, ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا, اور میرا حسین ہاتھ ملانے نہیں گیا, میرا حسین ہاتھ ملانے نہیں گیا. اور لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر, لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر. اور سجدہ بچایا سر کو بچانے نہیں گیا, سجدہ بچایا سر کو بچانے نہیں گیا. گزارش جناب معروف سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار امام علی مقام کی شان میں کلام پڑھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. بڑا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا, چاند کو توڑ کے جوڑنے والے, چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا, ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. کبھی تو آئیں گے آقا ہماری محفل میں, کبھی تو آئیں گے آقا ہماری محفل میں. بس اسی واسطے یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور ایک مشروف زمانہ کلام عطا ہو. میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے. میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں. ہوا کیسے سر سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات انہی کی
بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب سر اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کروں گا سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سبحان اللہ، بہت ہی بہترین کلام۔ اور کامنٹ یہ آئی ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، میں آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں، مجھے کامنٹ ایسی آئی ہے یہاں سے، کیونکہ آج میں نے روزانہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں اپنے پاس اسے موبائل رکھتا نہیں ہوں، لیکن کامنٹ ایسی آ رہی ہے کہ آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، تو میں گزارش کروں گا اسلم بھائی، میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلے چاند سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ 10ویں محرم تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اے جی این ساؤنڈ والے جناب اسلم بھائی اور ان کے نور نظر جناب شفیق بھائی، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے، ابھی معروف صاحب نے پڑھا کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، توجہ چاہوں گا کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ اس مصرے کو دھیان میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطاب سنیے گا جناب عنایت بھائی، کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے اور جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، اور زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ پنجتن، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، ارے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، اور میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے۔ ایک ایسی شہادت کربلا کی سرزمین پر، اور کل شاید کسی نے کہا تھا کہ امام علی مقام جب مدینہ سے چلے کربل کے اور چلے، تب امام علی مقام کا ارادہ جنگ لڑنے کا نہیں تھا۔ یہ 100% ہی صحیح ہے، کیونکہ اگر جنگ لڑنے کے لیے کوئی شخص اگر جاتا ہے تو اسلحہ اور جنگجو بہادر اور کئی لوگوں کو ساتھ میں، بچوں اور عورتوں کو لے کر نہیں جاتا۔ امام علی مقام کے ساتھ بہادر سے بہادر سپاہی تھے، ان کے کمانڈر حضرت عباس علمدار، علی اکبر، نوجوان علی اکبر،
حضرت قاسم اور کربلا کی داستان اٹھا کر اگر دیکھ لی جائے تو پتا چلے گا کہ 72 لاکھوں پر بھاری ہوئے، لیکن جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ اور اگر کوئی شخص جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر نہیں جاتا۔ تو یہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے۔ ایک ایسی شہادت، ایک معصوم شہادت حضرت علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ قطع میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، میرے ویورز کی نظر کر رہا ہوں۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، لیکن جتنی بار یہ قطع پڑھا جائے، جتنی بار یہ خراج عقیدت ننھے معصوم علی اصغر کو دی جائے، بہت کم ہے میرے لیے۔ تو میں توجہ چاہوں گا یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات کی اور میرے ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی، کہ میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، اور ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، اور بس انہیں لائے ہو اب بات سے لڑنے کے لیے، بس انہیں لائے ہو اب بات سے لڑنے کے لیے۔ ارے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ اور ایک قطع میں ان بیٹیوں کے نام کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کی شروعات 2020 یا 2019 میں ہوئی، لیکن اسلام کی تاریخ میں یہ شروعات 1400 سال پہلے سے ہو چکی ہے۔ میرے سرکار مدینہ نے ایک وقت ایسا تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن نظام بدلا، اور میرے آقا کے دور میں 1400 سال پہلے یہ شروع ہوا بیٹی بچاؤ۔ اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جو پنجتن کا جو فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے دم سے یہ خاندان چلا، تو میں عنایت بھائی ایک قطع بہت ہی مشہور و معروف قطع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ان دنوں میں، یہ 10 دنوں میں یہ قطع پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ میرے ویورز کے نام، ان بیٹیوں کے نام کر رہا ہوں کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، اور مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ اور ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو۔ ارے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، وہ فرمائشی کلام میں دیکھ رہا ہوں کامنٹس آ رہی ہے زیادہ، جو ابھی میں نے کہا آپ کو وہ کلام پڑھنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عمران سید صاحب سے آئیں اور جو فرمائشی کلام پیش کریں جناب عمران سید صاحب۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام امام حسین علیہ السلام پڑھنے سے پہلے ایک قطع سماعت کریں۔ ارشاد۔ کچھ بچا بھی گئے حسین پاک سے پوچھ
کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ہو کر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اور بالخصوص اس شعر پر میں جو چاہوں گا، حضرت عباس کی شان میں یہ شعر ہے، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ عباس یا عباس یا عباس یا عباس، تجھ پہ سو جان گئے قربان میری اے اصغر، تجھ پہ قربان گئے سو جان میری اے اصغر، تیری ہمت نے تیری ہمت نے یزیدوں کو پلایا پانی، تیری ہمت نے یزیدوں کو پلایا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ پورا کلام مل کر جی درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ کلام نوحہ کہہ لیجئے، جیسے بڑی مدت سے پڑھنا چاہ رہا تھا، تو آج اس موقع کو دیکھتے ہوئے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوست کو حبیب ابن مظاہر جو بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، ان کو ایک خط لکھا تھا کربلا جانے کے بعد، وہ خط آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ،
خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ دیکھیے شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کے. رقیہ تک ہے راستہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی احساس میری غربت کا. لگاؤ اس سے بھی احساس میری غربت کا. جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی آ نہیں میرا. بتا رہا تھا اسے ہے نہیں کوئی میرا. تو بولی شانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی. دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ. دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ. اور دیکھیے ایسے حالات میں بھی میرے مولا کس قدر جیسے کل یہاں بتایا گیا کہ حضرت علی نے سکھایا بچیوں کی حفاظت کس طرح کا. لیکن کربلا میں علی کے بچوں کی حفاظت نہیں ہوئی. پھر بھی میرے امام اپنے دوست کی زوجہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں. دیکھیے گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت
گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری روجا کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ دیکھیے ایک دن وہ بھی تھا جب حضرت حبیب ابن مظاہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور میرے امام حسین نے جب ان کو بلایا تو اپنے جنازے سے ہو کر حبیب کیا حسین کی صدائیں لگاتے ہوئے آئے۔ آج حسین کیا کہہ رہے ہیں حبیب کو؟ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کہ زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ، بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ، ہمارے خیموں کو اب تو جلایا جائے گا، ہمارے خیموں کو اب تو جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ بہت ہی بہترین یہ تھے جناب سید عمران صاحب۔ اب میں دو قطع کے بعد ایک بہترین شاعر کا آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا نے نورین کہا، توجہ چاہوں گا عنایت بھائی، امید بھائی، جناب فاطمہ زہرا نے نورین کہا، اور ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا، ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا، مگر رسول نے سب ذمہ داریاں لے کر ذمہ داریاں لے کر حسین منی وانا من الحسین کہا، حسین منی وانا من الحسین کہا، اور نہ تخت دینا ہے نہ ان کو تاج دینا ہے۔ بھائی امیر بھائی، نہ تخت دینا ہے نہ ان کو تاج دینا ہے، اور عمل سے ابن علی کو خراج دینا ہے، اور نظام جہل و غرور و انا سے ٹکرا کر، نظام جہل و غرور و انا سے ٹکرا کر جہاں کو ایک حسینی مجاز دینا ہے، جہاں کو ایک حسینی مجاز دینا ہے۔ اور یہ بھی شعر ہے جناب عنایت جلالی صاحب کا کہ بہادے خون ناحق جو وہ انسان ہو نہیں سکتا، بہادے خون ناحق جو وہ انسان ہو نہیں سکتا، اور شریعت پر نبی کی اس کا ایمان ہو نہیں سکتا، شریعت پر نبی کی اس کا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور عنایت آج بھی کرب و بلا آواز دیتی ہے، عنایت آج بھی کرب و بلا آواز دیتی ہے، ارے جو ہو آتنکوادی وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، جو ہو آتنکوادی
وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عنایت بھائی جلالی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ محفل مسالمہ جو یہاں ہو رہا ہے، مظلوم کربلا، شہیدان کربلا کی خدمت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ہمنوا یہاں جمع اکٹھا ہوئے ہیں۔ خصوصی طور سے میرے عزیز دوست محترم ایڈوکیٹ میونسپل کاؤنسلر جناب افتخار سید افتخار یمنی صاحب، جن کی زیر نظامت یہ مسالمہ ہو رہا ہے، اور میرے ایک اور دوست حاجی امید بھائی، جن کی زیر صدارت یہ مسالمہ ہو رہا ہے۔ میں ان دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بہت پیارے اب تک آپ نے اشعار سنے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، ایک قطرہ ناچیز آپ کی خدمت میں۔ شرط یہ ہے کہ میرا ہر شعر، ہر مصرع مجھ سے شریک ہو کے، مجھ سے جڑ کے سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ چلیے میں اپنے حصے کے آغاز کا ثواب کرتے ہوئے یکے بعد دیگر، جیسا یمنی صاحب نے بتایا، پہلے سرکار دو عالم مولا علی مولا حسین جیسے اسٹیپ جیسے مجھے شعر نظر کے سامنے آتے رہیں گے، میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ ایک درود پاک کا نذرانہ ہدیہ کر دے محمد و آل محمد پر، ایک درود پاک کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا نامدار، شافع محشر، شفیع مذنبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چار مصرے پہلے حاضر کرتا ہوں۔ میری طرف متوجہ رہیں، بس شرط یہ ہے میری طرف متوجہ رہیں کہ محمد کا رتبہ، محمد کی عظمت، محمد کا رتبہ، محمد کی عظمت۔ دیکھیں ہماری کیا اوقات ہے، دیکھیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ محمد کا رتبہ، محمد کی عظمت، کوئی ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ محمد کا رتبہ، محمد کی عظمت، کوئی ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ خدا کو رسول خدا جانتے ہیں بھائی، خدا کو رسول خدا جانتے ہیں، خدا کو رسول خدا جانتے ہیں، رسول خدا کو خدا جانتا ہے، رسول خدا کو خدا جانتا ہے۔ اس کے بعد رسول کے وسیع مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں چار مصرے۔ دیکھیں ذکر علی کے لیے ایک شرط رکھی ہے، میں نے اپنی جانب سے ایک شرط رکھی ہے۔ عمران صاحب شرط سنیں کیا شرط ہے؟ جناب میسم کا واقعہ پیش نظر ہے، کیونکہ میرے پاس وقت کی بہت قلت ہے، میں وقت کی قید میں مقید ہوں، اس لیے بنا کسی تمہید کے جناب میسم تمار کے حوالے سے چار مصرے سنیں کہ پاکیزہ زباں بات میں سچائی چاہیے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ ذکر علی کے لیے کیا شرط ہے سنیے گا، پاکیزہ زباں بات میں سچائی چاہیے، اللہ کے ولی سے شناسائی چاہیے، اللہ کے ولی سے شناسائی چاہیے۔ تو میسم نے چڑھ کے دار پہ ثابت یہ کر دیا، تختے دار پہ لٹکا دیے گئے تھے میسم کو۔ پاکیزہ زباں بات میں سچائی چاہیے، اللہ کے ولی سے شناسائی چاہیے۔ میسم نے چڑھ کے دار پہ ثابت یہ کر دیا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے۔ ابھی یہاں شہزادے علی اصغر کا ذکر ہو رہا تھا، میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جو لوگ خالق کون و مکان سے ڈرتے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، جو لوگ خالق کون و مکان سے ڈرتے ہیں، کہاں وہ خنجر و تیر و کمان سے ڈرتے ہیں؟ جو لوگ خالق کون و مکان سے ڈرتے ہیں، کہاں وہ خنجر، وہ گودیاں آباد رہیں جن کی گودیوں میں علی اصغر کی عمر کے بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ خالق کون و مکان سے ڈرتے ہیں، کہاں وہ خنجر تیرو کمان سے ڈرتے ہیں۔ یزید کیسے سپاہی ہیں تیرے لشکر میں، بھئی یزید کیسے سپاہی ہیں تیرے لشکر میں،
جو 6 مہینے کے ایک بے زبان سے ڈرتے ہیں، واہ واہ، جو 6 مہینے کے بھائی واہ، ایک بے زبان سے ڈرتے ہیں، اور بہت تلاش کیا ملک کے شجاعت میں، مگر بھرپور توجہ کا طالب رہوں گا، دل سے دعائیں چاہوں گا۔ عمران صاحب شعر دیکھیں، بہت تلاش کیا ملک کے شجاعت میں، مگر بے شیر کے جیسا تو کوئی ویر نہیں ہے، بے شیر کے جیسا تو کوئی ویر نہیں ہے، نامرد ہرملا یہ حقیقت ہے کہ تیرا، نامرد ہرملا یہ حقیقت ہے کہ تیرا اصغر کے حوصلے سے بڑا تیر نہیں ہے، اصغر کے حوصلے سے بڑا تیر نہیں ہے، بڑا تیر نہیں ہے، اصغر کے حوصلے سے بڑا تیر نہیں ہے۔ مولا عباس کے حوالے سے ایک شعر سنیں، عطا ہو کہ نہ آتی گلشن اسلام پہ بہار کبھی، نہ آتی گلشن اسلام پہ بہار کبھی، ہر ایک شاخ پہ ہر گل پہ اداسی رہتی، ہر ایک شاخ پہ ہر گل پہ اداسی رہتی، میرا باس پلاتا نہ اسے گر پانی، میرا باس پلاتا نہ اسے گر پانی، القما حشر طلب پیاسی کی پیاسی رہتی، القما حشر طلب پیاسی کی پیاسی رہتی۔ مولا جناب آزاد کردہ حسین جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے 4 مصرے سنیں، کہ طوفان کفر کی وہ ہوائیں کدھر گئی، طوفان کفر کی وہ ہوائیں کدھر گئی، 9 محرم تک ادھر ہے، دل میں یہ خیال آیا کہ حق ادھر ہے، کچھ کہہ دیا بھائی میں نے، آ گئے ادھر، اب آ گیا تو کس انداز سے کریم اس میں کریم نے بخشا ہے حر کو، سنیے گا مصرے، طوفان کفر کی وہ ہوائیں کدھر گئی، مظلوم پہ جو کی وہ کدھر گئی، تیسرا اور چوتھا مصرا حمید بھائی، طوفان کفر کی وہ ہوائیں کدھر گئی، مظلوم پہ جو کی وہ جفائیں کدھر گئی، جب آ گیا دربار حسین ابن علی میں، بھائی جب آ گیا دیکھیں کس انداز سے بخشا ہے، جب آ گیا دربار حسین ابن علی میں، حر ڈھونڈنے لگا وہ خطائیں کدھر گئی، حر ڈھونڈنے لگا، حر ڈھونڈنے لگا، زندہ باد زندہ باد، وہ خطائیں کدھر گئی، حر ڈھونڈنے لگا۔ دیکھیں حر آزاد کردہ حسین کا مرتبہ کچھ کم مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ آل نبی وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ درود و سلام نماز میں کہہ رہا ہے کہ ان پہ درود و سلام بھیجو، اب جن پر اللہ نماز جیسی عبادت میں درود و سلام کا حکم دیتا ہے، وہی ہستیاں اگر حر کو سلام بھیج دے تو اس کا کیا مقام ہوگا، سنیے گا۔ جب سنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، شریکت الحسین ام المصائب نے جب یہ سنا کہ حر ادھر آ رہا ہے، میری بھائی کی نصرت کے لیے آ رہا ہے، تو کہا بھیا عباس حر کو میرا سلام کرو۔ دیکھیں بی بی زینب نے جیسے ہی سلام کہا، ہم نے اس بات کو نقش کر لیا دل پر۔ مصرے سننا، سوار دوش رسول انعام کہتا ہوں، سوار دوش رسول انعام کہتا ہوں، سوار دوش رسول انعام کہتا ہوں، حسین کو شہ علی مقام کہتا ہوں، حسین کو شہ علی مقام کہتا ہوں، علی کی بیٹی نے جب سے سلام بھیجا ہے، علی کی بیٹی نے، علی کی بیٹی نے جب سے سلام بھیجا ہے، میں حر کو تب سے علیہ السلام کہتا ہوں، میں حر کو تب سے علیہ السلام کہتا ہوں، میں حر کو تب سے علیہ السلام۔ تو جدا تو ہو گیا تن سے سر حسین، مگر جدا تو ہو گیا تن سے سر حسین، مگر قسم خدا کی وہی آن بان باقی ہے۔ چوتھا مصرع سننا بھائی، دعائیں دیں گے۔ جدا تو ہو گیا تن سے سر حسین، مگر قسم خدا کی وہی آن بان باقی ہے، جہاں میں نہ حر ملا ہے، جہاں میں نہ اس کے تیر و کماں۔ میں پھر مصرع دوہرا لوں، جدا تو ہو گیا تن سے سر حسین، مگر قسم خدا کی وہی آن بان باقی ہے، نہ حر ملا ہے جہاں میں نہ اس کے تیر و کماں، مگر حسین تیرا بے زبان باقی ہے، مگر حسین تیرا
بے زبان باقی ہے، مگر حسین تیرا بے زبان حسین ایسا کریم ہے جس نے سب کچھ جس نے جو مانگا حسین نے دیا، پھر اس کو بالوں پر دیے، راہب کو ساتھ لال دیے، مگر کسی ایک کو نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ میں 2 شعر پڑھوں گا امید بھائی، بھرپور توجہ۔ کیا نہیں دیا، کیوں نہیں دیا حسین نے، اس کے بعد ایک مختصر سا کلام پڑھوں گا، تازہ کلام ہے، کل ہی میں نے شعر کہے۔ حسین نے کیا نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، سننا۔ اگرچہ مانگا تو معیار سے ہٹ کر مانگا۔ یہ آل نبی ہے بھائی، کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اگرچہ مانگا، مگر مانگنے کا انداز بھی تو ہونا چاہیے۔ اگرچہ مانگا تو معیار سے ہٹ کر مانگا، نہ مانگا جھک کے، شہیدی سے اکڑ کر مانگا۔ اگرچہ مانگا تو معیار سے ہٹ کر مانگا، نہ مانگا جھک کے شہیدی سے، جملہ مکمل کریں بھائی، نہ مانگا جھک کے شہیدی سے اکڑ کر مانگا، اسے بھی دیتا نواسا رسول پاک کا تھا۔ واہ 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 عنایت بھائی واہ، اسے بھی دیتا نواسا رسول پاک کا تھا، مگر یزید نے اوقات سے بڑھ کر مانگا، مگر یزید نے اوقات سے بڑھ کر مانگا۔ کیا مانگا؟ کیا مانگ لیا تھا؟ ایسا کیا مانگ لیا تھا جو کریم ابن کریم نہیں دے سکتا؟ کیا مانگ لیا تھا؟ شعر سننا، کہ علی کا لال شہ مشرقین دے دیتا۔ میرا پورا موڈ بن چکا، خدا کی قسم بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات۔ علی کا لال شہ مشرقین دے دیتا، رسول ہاشمی کا نور عین دے دیتا، رسول ہاشمی کا نور عین دے دیتا، بیعت کے سوا کچھ بھی اگر مانگتا یزید۔ بھرپور بھائی، زندہ باد، جیو۔ علی کا لال شہ مشرقین دے دیتا، رسول ہاشمی کا نور عین دے دیتا، بیعت کے سوا کچھ بھی اگر مانگتا یزید، قسم خدا کی اسے بھی حسین دے دیتا، قسم خدا کی اسے بھی۔ بے شک یا علی قسم خدا کی اسے بھی حسین دے دیتا، قسم خدا کی اسے بھی حسین دے دیتا۔ ایک کلام، تازہ کلام کے چند اشعار حاضر کروں گا، مطلع پڑھ کے مطلع سے مربوط کر کے شعر پڑھوں گا، میری طرف متوجہ رہیں، توجہ شرط رہے گی کہ سردار انبیاء کا دلارا حسین ہے، بالکل سردار انبیاء کا دلارا حسین ہے، سردار انبیاء کا دلارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے۔ پہلا ہی شعر دیکھیں، میں مربوط کر کے پڑھ رہا ہوں مطلع سے، مطلع سادہ سا تھا، سردار انبیاء کا دلارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے، فرما چکے ہیں خاص یہ خواجہ معین الدین۔ بھائی جب میں دوسرا مصرع پڑھوں گا آپ کہیں گے، آپ دعائیں دیں گے، انشاءاللہ میری طرح متوجہ رہیں۔ سردار انبیاء کا دلارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے، فرما چکے ہیں خاص و خاص یہ خواجہ معین الدین، کیا فرما چکے ہیں خاص، مارو شعر سننا، فرما چکے ہیں خاص یہ خواجہ معین الدین کہ بنیاد لا الہ کی مولا حسین ہے، بنیاد لا الہ کی مولا حسین ہے، فرما سردار انبیاء کا دلارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے، فرما چکے ہیں خاص یہ خواجہ معین الدین بنیاد لا الہ کی مولا حسین ہے۔ اور یہ مسجدیں، نمازیں، اذانیں، عبادتیں، مصرع سننا بھائی، یہ مسجدیں، نمازیں، اذانیں، عبادتیں، سچ پوچھئے تو آپ کا صدقہ حسین ہے، سچ پوچھئے تو آپ کا صدقہ حسین ہے، سچ فرما چکے ہیں خاص یہ خواجہ معین الدین بنیاد لا الہ کی مولا حسین ہے، اور سچ پوچھئے تو آپ کا صدقہ حسین ہے۔ ایک ہی سلسلے کے 2 شعر پڑھوں گا،
سننا یمنی بھائی، بہت پیارا شعر، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے عنایت جلالی، کہ ایک اور قرآن پاک ہے قرآن پاک پر، واہ 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 عنایت بھائی، بنیاد لا الہ کی مولا حسین ہے، ایک اور قرآن پاک ہے قرآن پاک پر، یا پشت شاہدین پر بیٹھا حسین ہے، یا پشت شاہدین پر بیٹھا حسین ہے، بیٹھا حسین ہے۔ اور اس کی تشریح کر دوں میں اپنے بچوں کے لیے، بات پوری طرح سے واضح ہو جائے، ایک اور قرآن پاک ہے قرآن پاک پر، یا پشت شاہدین پر بیٹھا حسین ہے، تو سجدے سے سر کو کیسے اٹھاتے رسول پاک؟ سجدے سے سر کو کیسے اٹھاتے رسول پاک؟ میں معلوم تھا کہ پشت پہ بیٹھا حسین، واہ واہ واہ، معلوم تھا کہ پشت پہ، معلوم تھا کہ پشت پہ بیٹھا حسین ہے، بیٹھا حسین ہے، معلوم تھا کہ پشت پہ بیٹھا حسین ہے، اور گمراہیوں کا گہرا اندھیرا یزید ہے، بے شک جو ہے وہ میں نے کہہ دیا، گمراہیوں کا گہرا اندھیرا یزید تھا، لیکن صراط حق کا اجالا حسین ہے، لیکن صراط حق کا یزید اجالا حسین ہے، حسین ہے، بے شک گمراہیوں کا گہرا اندھیرا یزید تھا، لیکن صراط حق کا اجالا ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ اور تحریر، بھائی اس سے بڑا شعر اب نہیں ہو سکتا، میری مجبوری ہے، تحریر جس میں سورے 71 ہیں شکر کے، یمنی صاحب کلیجے کا خون لگا کے شعر کہا گیا ہے، تحریر جس میں سورے 71 ہیں شکر کے، قرآن صبر کا وہی پارا حسین ہے، قرآن صبر کا وہی پارا حسین ہے، وہی پارا حسین ہے، اور جو سچ ہے وہ مہاتما گاندھی نے کہہ دیا، جو سچ ہے وہ مہاتما گاندھی نے کہہ دیا۔ اگر میری آواز جہاں تک پورا ہندوستان سن رہا ہے تو سنیں، یہ میسج ہے، جو سچ ہے وہ مہاتما گاندھی نے کہہ دیا۔ دوسرا مصرع پڑھوں بھائی، جو سچ ہے وہ مہاتما گاندھی نے کہہ دیا، کیا آواز انقلاب کا نعرہ حسین ہے، آواز انقلاب کا، آواز انقلاب کا نعرہ حسین، آواز انقلاب کا نعرہ حسین ہے، نعرہ حسین ہے، اور ہے ورد مصطفیٰ علی فاطمہ حسن، ہے ورد مصطفیٰ علی فاطمہ حسن، اور صبح و شام میرا وظیفہ حسین ہے، اور صبح و شام میرا وظیفہ حسین ہے، وظیفہ حسین ہے، اور جس نے بچائی آبرو سجدوں کی حشر تک، جس نے بچائی آبرو، اگر کوئی فیصلہ کن کوئی سچائی نظر آئے بات میں تو دعاؤں سے نوازنا، جس نے بچائی آبرو سجدوں کی حشر تک، تپتی زمین پہ وہ تیرا سجدہ حسین ہے، تپتی زمین پہ وہ تیرا سجدہ حسین ہے، سجدہ حسین ہے، اور نئی فکر ہے یہ کہ آب حیات جس نے پلایا ہے دین کو، آب حیات جس نے پلایا ہے دین کو، دیکھ ہے فرات دیکھ وہ پیاسا حسین، دیکھ ہے فرات دیکھ وہ پیاسا حسین ہے، اور وہ جس نے بھوک پیاس میں لاکھوں سے جنگ کی، تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں امام علی مقام کے مقابل میں 9 لاکھ کا لشکر ہے، وہ جس نے بھوک پیاس میں لاکھوں سے جنگ کی، کیوں نہ کہتا بھائی علی کا شعر ہے، وہ جس نے بھوک پیاس میں لاکھوں سے جنگ کی، وہ سورما دلیر جیالا حسین، وہ سورما دلیر جیالا۔ اور تاریخی شعر دے رہا ہوں یمنی صاحب، آپ کی مرضی، آپ جیسے سنے تھے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، وہ سورما دلیر جیالا حسین ہے، اور عباس سے با وفا نے نہ بھائی کہا جسے، علی یا علی مجھے مولا طاقت عطا کر دے میں شعر پہنچا دوں اب تک، عباس سے با وفا نے
نہ بھائی کہا جسے، جب بھی کہا کہا میرا آقا حسین ہے، جب بھی کہا بے شک میرا آقا میرا آقا میرا مولا میرا آقا حسین ہے، بے شک بے شک جب بھی کہا میرا آقا حسین ہے۔ اور گلدستہ اذان بھی میراث ہے تیری، گلدستہ اذان بھی میراث ہے، میراث ہے تیری، محراب تیری تیرا مسلح حسین ہے، محراب تیری تیرا مسلح حسین ہے، محراب تیری تیرا مسلح حسین ہے۔ اور آتی ہے ہر سبیل حسینی سے یہ صدا، آتی ہے ہر سبیل حسینی سے یہ صدا، زندہ تھا کل بھی آج بھی زندہ حسین، زندہ تھا کل بھی آج بھی زندہ آج بھی زندہ حسین ہے۔ اور ایک پل میں سر کٹا کے جو صدیوں پہ چھا گیا، ایک پل میں سر کٹا کے جو صدیوں پہ چھا گیا، کرب و بلا میں بس وہی لمحہ حسین، کرب و بلا میں بس وہی لمحہ حسین ہے۔ مقتا حاضر خدمت ہے، حالات حاضرہ پہ کہا گیا ہے مقتا بھائی، کیوں فکر کورونا کی عنایت کرے بھلا، تو فکر کورونا کی عنایت کرے بھلا، فرما گئے ہیں خاص یہ خواجہ معین الدین، بنیاد لا الہ کی مولا حسین ہے، آواز انقلاب کا نعرہ حسین ہے، دیکھ اے فرات دیکھ وہ پیاسا حسین ہے، کیوں فکر کورونا کی عنایت کرے بھلا، حامی میرا علی ہے مسیحا حسین، حامی میرا علی ہے مسیحا حسین ہے، حامی میرا علی ہے مسیحا حسین ہے۔ مولا عباس کے حوالے سے صرف ایک یا دو بند مسدس، پڑھیے دو کتھا پڑھی، دو بند پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گھر سے چلا تھا جو بندہ مجھے یہاں جو بچہ چھوڑنا ہے اس نے کہا مولا عباس کے دو شعر عطا ہو کہ ایک مسدس کے دو بند ہیں، ایک منظر کشی ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی عالم تصور میں کربلا چل کر سنیے گا، یہ مصرع انشاءاللہ بڑا لطف ہے۔ عرفان صاحب آپ تو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ دریا ہے ایک سمت تو ہے پیاس ایک طرف، دریا ہے ایک سمت تو پیاس ایک طرف، تو ہے پیاس ایک طرف، پیاس ایک طرف ہے پیاس کا احساس ایک طرف۔ دیکھیں مولا حسین نے مولا عباس سے خاص الخاص تاکید کی، عباس جنگ نہیں کرنی ہے، پانی لانا ہے، اس کا بھی مولا عباس کو خیال ہے۔ دریا ہے ایک سمت تو ہے پیاس ایک طرف، پیاس ایک طرف ہے پیاس کا احساس ایک طرف، آقا کی اطاعت کا بھی ہے پاس ایک طرف، آقا کی اطاعت کا بھی ہے پاس ایک طرف، 9 لاکھ ایک طرف ہے، عباس ایک طرف، دریا ہے ایک سمت تو ہے، آپ نے مصرع مکمل کر دیا، شکریہ، شکر گزار ہو گیا عنایت جلالی آپ کا۔ دریا ہے ایک سمت تو ہے پیاس ایک طرف، پیاس ایک طرف ہے پیاس کا احساس ایک طرف، آقا کی اطاعت کا بھی ہے پاس ایک طرف، 9 لاکھ ایک طرف ہے، اور عباس بیت سننا، عباس ایک طرف ہے کس میں دم جو روک لے بڑھ کر دلیر کو، ہے کس میں دم جو روک لے بڑھ کر دلیر کو، ارے بھالو کہیں بگاتے ہیں جنگل سے شیر کو، بھالو کہیں بگاتے ہیں۔ اب دوبارہ پڑھو، دریا ہے ایک سمت تو ہے پیاس ایک طرف، پیاس ایک طرف ہے پیاس کا احساس ایک طرف، آقا کی اطاعت کا بھی ہے پاس ایک طرف، 9 لاکھ ایک طرف ہیں، اور عباس ایک طرف ہے کس میں دم جو روک لے بڑھ کر دلیر کو، ارے بھالو کہیں بھگاتے ہیں جنگل سے۔ دوسرا بند سننا، ام البنی کا لال علی کی کمائی ہے، ام البنی کا لال علی کی کمائی ہے، عباس اس کا نام ہے، زینب کا بھائی ہے، عباس اس کا نام ہے، زینب کا بھائی ہے، بازو میں اس کے قوت حیدر سمائی ہے، بازو میں اس کے قوت حیدر سمائی ہے، اور ہیبت اسی کی فوج ستمگر پہ چھائی ہے، ہیبت اسی کی
فوج ستمگر پہ چھائی ہے. اب بیٹھ سنگا یمنی بھائی میری طرف 2 منٹ بھائی 1 منٹ. ہے بت اسی کی فوج ستمگر پہ چھائی ہے تو مل جائے اس نے جنگ جو شہ مشرقین سے. جی مل جائے اس نے جنگ جو شہر مشرقین سے, تو پھر کون بچے گا جو لڑے گا حسین سے؟ واہ واہ واہ. پھر کون بچے گا جو لڑے گا حسین سے؟ جو لڑے گا حسین سے. نانا سے کیا وعدہ نبھانے کے واسطے. یہ ایک دعائیہ شعر پڑھ دوں اس محفل مسالمہ کی حوالے سے. بارگاہ قبولیت میں شرف اگر حاصل ہو جائے تو ساری دنیا کا بھلا ہو جائے. نانا سے کیا وعدہ نبھانے کے واسطے, امت کو مصیبت سے چھڑانے کے واسطے. نانا سے کیا وعدہ نبھانے کے واسطے, امت کو مصیبت سے چھڑانے کے واسطے. ڈرتا ہے کورونا سے تو انسان کس لیے؟ مولا حسین ہے نا بچانے کے واسطے. مولا حسین ہے نا بچانے کے واسطے. دیکھیں ابھی ایک حکم ہوا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے کہ ابھی امیر صاحب نے بتایا کہ خواجہ غریب نواز کی جو ربائی ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو نشر میں مجھے تھوڑی سی اس کے لیے تمہید کا حکم ہوا ہے. خواجہ غریب نواز نے جو یہ ربائی کہی ہے, میرے سارے شعر قربان ہو جائیں اس ایک ربائی پر. دیکھیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز نے امام علی مقام کو دین بتایا, دین کو پناہ دینے والا بتایا, بنیاد لا الہ بتایا, دین کی بنا بتایا, جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے. لیکن خاص بات ایک ربائی میں میرا ریسرچ یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا, میری نظر جہاں تک کام کر رہی ہے, کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس ربائی میں جہاں اس میں 6 مصرے ہیں. پہلا مصرع کہہ رہا ہے شاہ است حسین, شاہ حسین ہے. بادشاہ است حسین, بادشاہ حسین ہے. دین است حسین, دین حسین ہے. دی پناہ است حسین, دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. 4 مصروں میں حسین 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 حسین. 5واں مصرع یہ کہہ رہا ہے سرداد نداد دست در دست یزید, سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. جس مصرے میں یزید پلید کا نام ہے, خواجہ غریب نواز کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اس مصرے میں حسین آئے. واہ واہ واہ. یہ فنکاریاں ہوتی ہیں بھائی, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز کی اس ربائی پہ میری جان میرا دل قربان ہو جائے. جس مصرے میں یزید پلید کا نام ہے, غریب نواز نے یہ دل نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اس مصرے میں حسین کا نام ہے. پھر 6واں مصرع کہہ رہا ہے سرداد نداد دست در دست یزید. 6واں مصرع پھر کہہ رہا ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین. پھر حسین. لیکن جس مصرے میں یزید پلید کا نام ہے, خواجہ غریب نواز نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس میں یہ حسین کا نام بھی لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. ہلو. بہت ہی بہترین اشعار, بہت ہی بہترین انداز جناب عنایت جلالی صاحب کا. اب انہوں نے ابھی خواجہ خواجگاں ہندن ولی نے جو اشعار کہے امام علی مقام کی بارگاہ میں, تو میں انہی کے 2 شعر اور 1 شعر مولا عباس کی بارگاہ میں. عنایت جلالی صاحب خواجہ کی, انہوں نے خواجہ خواجگاں کو اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس نے کہا حسین کو شاہ اور بادشاہ, جس نے کہا حسین کو شاہ اور بادشاہ, یہ دیش عنایت اسی راجا کا دیش ہے, یہ دیش عنایت اسی راجا کا دیش ہے. اور گن کیوں نہ گاؤں میں بھلا ہندوستان کے,
گن کیوں نہ گاؤں میں بھلا ہندوستان کے، ہندوستان تو میرے خواجہ کا دیش ہے، ہندوستان تو میرے خواجہ کا دیش ہے، اور بہار گلشن ہندوستان لکھ دینا، بہار گلشن ہندوستان لکھ دینا، اور رسول پاک کا دل اور جان لکھ دینا، اور تقاضا ہے یہ ادب کا اٹھاؤ جب بھی قلم، تقاضا ہے یہ ادب کا اٹھاؤ جب بھی قلم، معین لکھنے سے پہلے مہان لکھ دینا، معین لکھنے سے پہلے مہان لکھ دینا۔ اور یہ بہت ہی بہترین قطع امام علی مقام کے کمانڈر سپہ سالار مولا عباس کی بارگاہ میں توجہ چاہوں گا، یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں، کہ اس کے خورشید جلالت کی چمک کافی ہے، اس کے خورشید جلالت کی چمک کافی ہے، اور باپ دادا کے شجاعت کی جھلک کافی ہے، باپ دادا کے شجاعت کی جھلک کافی ہے، اور رن میں 9 لاکھ کے لشکر کو الٹنے کے لیے، رن میں 9 لاکھ کے لشکر کو الٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی دھمک کافی ہے، میرے عباس کے قدموں کی دھمک کافی ہے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب یاسین بھائی، محمد یاسین صاحب کو اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ فضیلتوں کا فضیلتوں کا سمندر ملے تو لے آؤ، فضیلتوں کا سمندر ملے تو لے آؤ، فضیلتوں کا فضیلتوں کا سمندر ملے تو لے حسین سا، کوئی حسین سا، کوئی حسین سا گوہر ملے تو لے آؤ، کوئی حسین سا۔ اور بطور خاص تو چاہوں گا شعر پر، جھولائے فخر سے زہرا کے لال کا جھولا، جھولائے فخر سے زہرا کے لال کا جبرائیل سا، وہ جبرائیل سا نوکر ملے تو لے آؤ، وہ جبرائیل سا نوکر ملے تو لے آؤ۔ مولا علی اکبر کی شان میں شعر سماعت کرے۔ عطا ہو۔ تلاش کرنے پہ زلفوں میں خم ملے، لیکن تلاش کرنے پہ زلفوں میں خم ملے، عزام لہجے، عزام لہجے
اکبر ملے تو لے آؤ اذاں میں لہجے اکبر ملے تو لے آؤ. اور بطور خاص طور چاہوں گا اس شعر پر قابل ارشاد. جو رائے حق میں لٹائے سروں کا نذرانہ جو راہ حق میں لٹائے سروں کا نذرانہ جہاں میں ایسا جہاں میں ایسا تونگر ملے تو لے آؤ جہاں میں ایسا تونگر ملے تو لے آؤ. نماز فخر کریں جس پہ سجدے ناز کریں نماز فخر کریں جس پہ سجدے ناز کریں نمازی ایسا نمازی ایسا کہیں گر ملے تو لے آؤ نمازی ایسا کہیں گر ملے تو لے آؤ. اور مختہ پیش خدمت ہے عطا ہو. نیا جلالی صاحب نے لکھا ہے ارشاد. مٹانا چاہو عنایات جو تشنگی اپنی مٹانا چاہو عنایات جو تشنگی اپنی وہ علم دین کا وہ علم دین کا سمندر ملے تو لے آؤ وہ علم دین کا سمندر ملے تو لے آؤ کوئی حسین سا گوہر ملے تو لے آؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی بہترین کلام. اس قطع کے ساتھ توجہ چاہوں گا یہاں پر جتنے بھی نعت خواں بیٹھے ہیں کہ علی کا نام جو ہم بار بار لیتے ہیں علی کا نام جو ہم بار بار لیتے ہیں وہ جانے کس لیے چہرہ اتار لیتے ہیں وہ جانے کس لیے چہرہ اتار لیتے ہیں اور نبی نے ہم کو سکھایا ہے یا علی کہنا نبی نے ہم کو سکھایا ہے یا علی کہنا تو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں تو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں اور منا کے یاد شہیدان کربلا ہم لوگ منا کے یاد شہیدان کربلا ہم لوگ پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں پیمبروں کو
پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا جناب وسیم سید صاحب سے اپنا کلام پیش کریں. جناب وسیم سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. کہ صداقتوں کی نشانی حسین. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین. بہت اچھا. سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے. سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے. دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. چھیٹے لہو کے لاز کی صورت ہے خواب پر. چھیٹے لہو کے لاز کی صورت ہے خواب پر. ہے کربلا کی تاب کہانی حسین ہے. کربلا کتاب اور کہانی حسین ہے. اور دشمن کو جس نے اپنے لہو سے سکات دی. بہت اچھا. دشمن کو جس نے اپنے لہو سے سکات دی وہ مرد حق وہ حیدر شانی حسین ہے. وہ مرد حق وہ حیدر شانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے.
ہر ایک لفظ کی رضوی ہر ایک لفظ کی اس کا دیا ہوا رضوی ہر ایک لفظ ہے اس کا لکھا ہوا ہر ایک لفظ ہے اس کا لکھا ہوا دریا کی موج موج کہانی حسین ہے دریا کی موج موج کہانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے سیرت ہے فاطمہ کی صورت علی کی ہے دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے بہت اچھا کلام پڑھا اور شاید میں سمجھتا ہوں آپ نے پہلی بار پڑھا کسی محفل میں تو آج ابھی تک آپ چھپے ہوئے کیوں تھے میں چاہوں گا کہ آپ ایسی محفلوں میں آئیے اور پڑھیے ترنم بھی بڑھیا ہے وضاحت کر دوں کہ میں نے بھائی کو دیکھ کر ہی پڑھنا سیکھا ہے سبحان اللہ میں پہلے نہیں پڑھتا تھا بھائی کو لائیو سٹیج پہ پڑھتے دیکھ کر ایک ذوق لگا اور میں نے پڑھا میں پہلی بار انہیں دیکھ رہا ہوں اور یہ میں انہیں مجھ سے چھوٹے اس لیے مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کو میں آج سے ہی شروع کر دیجیے آپ محفل میں پڑھنا بہت ہی بہترین آپ کا انداز بھی ہے اور ترنم بھی بڑھیا ہے آواز بھی اچھی ہے اور مولا کے صدقے میں اللہ آپ کو اور نوازے یہ میری دعا ہے اب آخری نعت خواں تو نہیں کہوں گا ایک بہت ہی بہترین پڑھنے والے ہیں میرے دوست ہیں عرفان دیوان صاحب صوفی صاحب یہ چند اشعار کے بعد میں ان کو مائک دوں گا کہ جہاں میں صبر کا پیکر ملے تو لے آؤ جہاں میں صبر کا پیکر ملے تو لے آؤ اور کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ اور جو نو کے نیزہ پہ رہ کر بھی روشنی بخشے جو نو کے نیزہ پہ رہ کر بھی روشنی بخشے ملے جو ایسا کوئی سر تو لے آؤ اور ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے ارے جہاں میں ایسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ جہاں میں ایسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ اب میں دعوت سخن دوں گا جناب عرفان صاحب کو عرفان بھائی ایک شعر آپ کے لیے بالخصوص توجہ چاہوں گا شعر سماعت کے اس کے بعد آپ اپنی بات کو رکھیں کہ منافق کی صورت بگاڑ دیتا ہے کیا شاعر نے لکھا ہے منافق کی صورت بگاڑ دیتا ہے وہ کبریا ہے وہ سانسیں اکھاڑ دیتا ہے وہ کبریا ہے سانسیں اکھاڑ دیتا ہے اور جہاں محفل حسین بپا نہیں ہوتی خدا وہ شہر وہ بستیاں اجاڑ دیتا ہے دستے خدا ہے کون شہلا فتح ہے کون بھائی زندہ باد جیو یار میری عمر لگ جائے آپ کو مصرع مکمل کر دیا خدا کی قسم لطف آ گیا یار دستے خدا ہے کون شہ لا فتح ہے کون
اللہ اس محفل مصالحہ کی برکت سے اسی کی بدولت سے دنیا میں جو یہ لا علاج بیماری پھیل رہی ہے، خدا اس کو جلد از جلد امام علی مقام کے کربلا شہدائے کربلا کے صدقے میں نیست و نابود فرمائے. آمین آمین. ساری دنیا اس سے راحت و امن میں سکون پائے. آمین آمین. میں 4 مصروں سے عرفان بھائی آپ کو. دست خدا ہے کون، شہ لا فتح ہے کون. جہاں سے یمنی بھائی نے آغاز کیا تھا میں انجام تک تکمیل تک یہ شعر پڑھ رہا ہوں. دست خدا ہے کون، شہ لا فتح ہے کون. عین خدا ہے کون، لسان خدا ہے کون. علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، علی ید اللہ. دست خدا ہے کون، شہ لا فتح ہے کون. عین خدا ہے کون، لسان خدا ہے کون. وہ بھول کر بھی آ نہیں سکتی میری جانب. وہ بھول کر بھی آ نہیں سکتی میری جانب. مشکل کو پتا ہے میرا مشکل کشا ہے. مشکل کو پتا ہے میرا یا علی. علی علی. عرفان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر تو بڑا ہوں نہیں. پڑھیے آپ. کہ مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا. ہاں. مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، راہوں میں ہے یار کا دل پڑا ہوا. مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، راہوں میں ہے یار کا دل پڑا ہوا. ارے ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا. ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا. آج بھی انتظار میں ہے کعبہ کھڑا ہوا. آج بھی ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا. کہ دل کا کہا کروں کہ دلبر کا کہا کروں. دل کا کہا کروں کہ دلبر کا کہا کروں. جہاں آئی لبوں پر تو پھر کس کا کہا کروں. اے صبا جا جلدی حسین کی نگریا میں. اے صبا جا جلدی حسین کی نگریا میں. جا کر کے تو ان سے کہنا عاتق پہ نظر کرنا. جو یاد ہو پڑھو، کوئی بات نہیں، آرام سے. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سن اسن پیشواؤں سے جن سے چلا بستار ہے، نام ان کے یاد رکھ فکر تجھے درکار ہے. تیلی سوالے سے چلی دودھی کے مالک ہے مدار. سمرن اگیار نام کی پلے وے تو دل کو ہوئے قرار. سن اسن پیشواؤں سے جن سے چلا بستار ہے، نام ان کے یاد رکھ فکر تجھے درکار ہے. گودرا عدم بلگی نے پیرا کر لیا خود کا سنگار. سن اسن پیشواؤں سے جن سے چلا بستار ہے، نام ان کے یاد رکھ فکر تجھے درکار ہے. گرت تبرت شمشیر کے رفائی نامدار ہے. سن اسن پیشواؤں سے جن سے چلا بستار ہے، نام ان کے یاد رکھ فکر تجھے درکار ہے. تسبیح سلیمان نے پڑھی دانا دانا وہ گنے. سن اسن پیشواؤں سے جن سے چلا بستار ہے، نام ان کے یاد رکھ فکر تجھے درکار ہے. فکر سب کو کھا گئی فکر سب کی پیر. فکر سب کو کھا گئی فکر سب کی پیر. فکر کو فاقی کرے اس کا نام فقیر. اور کسی بیدار گر انسان کو مارا تو کیا مارا. کسی بیدار انسان کو مارا تو کیا مارے. مارے نفس انبار تو مارا تو کچھ صلاۃ و سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین
السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا زہر بھائی کے جس کے بلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور پیدا ہو گیا شاہ خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین سلام یا حسین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ الفاتحہ حضرت کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جو کچھ بھی پڑھا پڑھنے بولنے میں بھول چکا تھا گستاخی لفظ کو معاف فرما اور تیرے حبیب تیرے محبوب ہوئی فضا جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالیہ بارگاہ رسالت میں پیسے قبول فرما جدن پاک کی بارگاہ میں پیسے قبول فرما جملہ شہابی کی بارگاہ میں پیسے قبول فرما شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیسے قبول فرما یا اللہ اس کو تو تیری عالیہ بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما لے پڑھنے بولنے میں بھول چکا تھا گستاخی لفظوں کو معاف فرما دے فی ثنا باللہ ملائکۃ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کل انشاءاللہ 5واں محرم اور روزانہ جو یہ یاد شہدائے کربلا کی محفل جو یہاں سجائی سنواری جاتی ہے اس میں کل محرم کی 5 تاریخ کو رات 9:30 بجے پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے پھر ہم آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے شب بخیر خدا حافظ شب بخیر.